خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ عزیزو، آج ہم ریویلیشن کے مکاشفہ کے 13ویں باب کے حوالے سے 9واں پروگرام کریں گے۔ ریویلیشن چیپٹر 13 پروگرام نمبر 9۔ عزیزو، ایک اور اہم بات اور وہ یہ ہے کہ بہت سے بہنوں بھائیوں نے، عزیزوں نے میری توجہ ایک آڈیو کی جانب مبذول کرائی ہے۔ ایک آڈیو فائل جو سپوزڈلی ایک مسیحی بہن نے بھیجی ہے، جس میں انہوں نے کچھ پیشن گوئیاں کی ہیں، کچھ پروفیسیز کی ہیں، کچھ رویا کے حوالے سے جو انہیں غالباً خدا نے دکھائی ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی ہے، اور لوگ تشویش کا شکار ہیں کیونکہ اس میں انہوں نے باقاعدہ ڈیٹس کا اور باقاعدہ لوگوں کو دروازے کھڑکیاں بند رکھنے کا کہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں ایک دو دنوں میں اس آڈیو کے حوالے سے پروگرام کے بیچ میں ہی بتا دوں گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں اور کیا کلام سے اس کی کوئی مناسبت ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے آموس کی کتاب کا حوالہ دیا ہے، اور ہم ان باتوں کو پڑھ بھی سکتے ہیں آموس میں، جس کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے۔ اور جیسے بہنوں بھائیوں نے مجھے بھیجا تو یہ بھی کہا کہ ہمیں آموس میں جو یہ بہن کہہ رہی ہیں وہ نہیں مل رہا، تو اس حوالے سے اچھا ہے کہ لوگ اپنی بائبلز پڑھ رہے ہیں، لیکن میری رائے مانگی گئی ہے جو میں آج یا کل کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا۔ جن بہن بھائیوں نے گروپ میں خداوند کی تعریف اور تمجید کی ہے، خداوند اپنے دہنے ہاتھ سے انہیں برکت بخشے اور ان کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہو۔ جن بہن بھائیوں نے اپنی پریئر ریکویسٹس، دعائیہ درخواستیں گروپ میں رکھی ہیں، ان دعائیہ درخواستوں کو ان کے ساتھ مل کر خدا ان کے آسمانی مذبح پر اس کے بیٹے ہمارے اچھے سردار کاہن یسوع المسیح ناصری یہوشوا مشیح کے سپرد کرتے ہیں۔ اور عزیزو، جن بہن بھائیوں کو کلام کا شوق ہے، جستجو ہے، ان کے لیے خداوند کے حضور سے برکت کی تازگی کی دعا کو مانگتے ہیں، تاکہ وہ کلام مقدس سے برکت پا کر اپنی زندگیوں کو خداوند کے کلام کے مطابق ڈھالنے والے اور اس کے مطابق چلنے والے ہوں۔ آپ کی گواہیوں کے لیے، آپ کی فیڈ بیک کے لیے بہت شکریہ۔ سارا جلال ہمارے آسمانی باپ کو ملے۔ کس طرح آپ کلام مقدس سے امپریس ہو کر اس کے پاک نام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں کو تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور خود بھی تبدیلی کی جانب، اس تبدیلی کی جانب جو اس مصرف بیٹے میں آئی جب وہ اپنے باپ کے گھر کو لوٹا۔ عزیزو، آپ میں بھی وہ تبدیلی آپ کو، آپ کے رشتہ داروں کو نظر آ رہی ہے۔ ہم اس کے لیے سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں، اور اس سفر میں جو آپ نے واپسی کا کیا ہے، آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ عزیزو، یہ سفر سکڑے راستے پر ہے، تنگ راستے پر ہے، کہ آپ کلام کی جانب، باپ کی جانب واپس لوٹیں، لیکن یاد رکھیں کہ باپ کی جانب سے اچھی پوشاک، صاف جوتی اور عہد کا وہ نشان، وہ انگوٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، جیسے مصرف بیٹے کے باپ اپنے اس بیٹے کے ہاتھ میں پہنائی جب وہ واپس آیا۔ اور بے شک ہم بھی اس راست بازی کے لباس کو حاصل کرتے ہیں جب ہم اپنے باپ کے پاس واپس لوٹتے ہیں، اپنی دنیاوی راہوں کو ترک کر کے، دنیاوی روایتوں کو ترک کر کے کلام کی جانب، پاک کلام کی جانب واپس لوٹتے ہیں۔ عزیزو، ریویلیشن 13 مکاشفہ کا 13واں باب اس حوالے سے نہایت اہم ہے کہ وہ اینڈ ٹائمز میں، آخری ایام میں، جو فالس مسایاز، جھوٹے نبی، جھوٹے مسیحا اٹھ رہے ہیں، اینٹی کرائسٹ اٹھ رہا ہے، مخالف مسیح اٹھ رہا ہے، جو گریٹ میریکلز، بڑے معجزات کریں گے، امیزنگ تھنگز کریں گے، سائنز اینڈ ونڈرز کریں گے، معجزات اور ایسے عجائب دکھائیں گے جس سے برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ اس حوالے سے نہایت اہم ہے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے جب یوحنا کو یہ مکاشفہ دکھایا تو اس سے پہلے وہ ان باتوں کو خود اپنی منہ زبانی بھی کر چکے تھے۔ میرے ساتھ پڑھیے متی کی انجیل، گاسپل آف میتھیو، اس کا 24واں باب، 24th چیپٹر اور 24th and 25th ورس، 24ویں اور 25ویں آیات۔ خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے، تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو، میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے۔ آمین۔ ان باتوں کے تناظر میں، اس کانٹیکسٹ اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، جب ہم مکاشفہ کے 13ویں باب کو پڑھیں،
اور میری پھر آپ سے یہی استدعا ہوگی, یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ مکاشفہ کے 13ویں باب کو, ریویلیشن چیپٹر 13 کو خاص طور پر پڑھیں ان پروگرامز کے ساتھ جو میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں, اور آپ گزشتہ پروگرامز کو, پریویس پروگرامز کو بھی ایک تسلسل کے ساتھ سن سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ جب انہیں ایک تسلسل میں سنیں گے, ایک کنٹینیوٹی میں سنیں گے, تو آپ مزید برکت پائیں گے اور کئی چیزیں مزید کلیئر ہوں گی. ہمارے ایک بہت عزیز دوست نے, بہت پیارے بھائی نے پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی ہے, اور ایک اور بھائی نے UAE سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان پروگرامز کو ہم یوٹیوب پر بھی, جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے ہارون خان کے نام سے, اس پر بھی شیئر کریں. تو عزیزو, میری کوشش ہوگی کہ بہت جلد اس حوالے سے بھی کام کیا جا سکے, اور وہ ریکویسٹ, وہ درخواست, وہ سجیشن اسی لیے ہے کیونکہ وہ لوگ تسلسل میں, کنٹینیوٹی میں اس پروگرام کو سننا چاہتے ہیں. کئی لوگ بہت آرزو کرتے ہیں کہ یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ تواتر کے ساتھ ہم کر سکیں, اور خدا ان سے یہی دعا ہے کہ وہ ریسورسز اور ٹائم مہیا کرے کہ ہم ایسا کر سکیں. بہرحال, جب متی 24 باب کی ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ ریویلیشن 13 میں, مکاشفہ کے 13ویں باب میں مخالف مسیح کے ظہور کے حوالے سے, اور پھر اس جھوٹے نبی کے ظہور کے حوالے سے, جو زمینی حیوان کے طور پر, لینڈ بیسٹ کے طور پر, ایک برہ کی شکل میں مگر اژدہا کی اسپرٹ کے ساتھ آتا ہے, مماثلت ہے. دیر آر سملیرٹیز. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ابلیس, حسدان, ایڈورسری, مخالف, چاہتا ہے کہ بتھیروں کو اپنے ساتھ گرا لے. اس نے فرشتوں کو بھی گرایا, ورغلایا, خدا کی اتھارٹی, اختیار کو چیلنج کروایا, اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو شیطان ابلیس کی اسی آئیڈیالوجی کا شکار ہے کہ وہ خداوند کے کلام پر, آئین پر کوشچن کرتے ہیں, اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں. کوشچننگ کرنا, سوال کرنا سیکھنے کی غرض سے ہرگز بری بات نہیں ہے. ہمیں سوال کرنے ہیں تاکہ ہم اس فینومینن کو, اس ٹاپک کو, اس موضوع کو اچھے طور پر سمجھ سکیں, مگر اس لیے کہ ہم سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں, خداوند کے کلام پر عمل کر سکیں. دیٹ از دا باٹم لائن, فرما برداری. لیکن اگر کوئی فرما برداری کی بجائے باغیانہ رویہ اختیار کرتا ہے, ریبیلیس رویہ اختیار کرتا ہے, تو وہ سوال جواب اس نیچر سے کرے گا, وہ سوال کویسچننگ اس طور پر کرے گا کہ خداوند کے اختیار کو, خداوند کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جا سکے, جو شیطان ابلیس کا خاصہ ہے. اور اس حوالے سے اینڈ ٹائمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ عجائب دکھانے والے, ونڈرز دکھانے والے, میریکلز دکھانے والے, معجزات دکھانے والے شیطان ابلیس کے چیلے چماٹے, مینینز, اس کے پیروکار عام ہوں گے. They will be out there and they will deceive many. خداوند کہتے ہیں, خداوند یسوع المسیح, کہ وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے, اپوائنٹڈ, انوائنٹڈ ونز کو بھی گمراہ کر لیں گے. یہی چیز ہم نے مکاشفہ کے 13ویں باب میں پڑھی, اور ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس بتھیرے ایسے خداوند کے کلام کے خادم, لیڈران, چاہے وہ سیاسی ہیں, سماجی ہیں, مذہبی ہیں, وہ خداوند کے کلام کے ساتھ چل کر یا اس کے ساتھ چلنے کا ڈھونگ بنا کر بہتوں کو خداوند کے کلام سے دور لے جانے کا باعث بنتے ہیں. اب کسی بھائی نے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی معجزات دکھاتا ہے تو جنرل خیال تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلے جائیں, ہم اس کے ساتھ چلے جائیں, کیونکہ معجزات ایک سائن ہے, ایک نشان ہے قوت کا, قدرت کا, اختیار کا. پھر کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے, کیسے فرق کیا جائے صحیح معجزات کا اور غلط معجزات کا؟ تو عزیزو, یہ بات ذہن میں رہے کہ خداوند کا کلام ہی وہ پیمانہ ہے, خداوند کا کلام ہی وہ میجرنگ سٹک ہے جس کے ذریعے سے آپ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتے ہیں. اس کے لیے خداوند کے کلام کو جاننا ضروری ہے, خداوند کے کلام کو پڑھیں, اس سے واقف ہوں. اور اگر کوئی معجزے دکھانے والا آپ کو خداوند سے, خداوند کے کلام سے, خداوند کے آئین اور احکام سے پھر جانے کی بات کہتا ہے, کرتا ہے, وہ کتنا بھی کنونسنگ کیوں نہ ہو, وہ کتنا بھی آپ کا پیارا کیوں نہ ہو, دیٹ از اے کلیئر سائن کہ وہ شیطان ابلیس کے ہاتھوں اپنی سول کو, اپنی روح کو بیچ چکا ہے. ہمیں ایسے سیاسی, سماجی, مذہبی لیڈران سے بچنے کی ضرورت ہے, ان کی باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے, وگرنہ وہ ہمیں بھی اس گڑھے میں لے جائیں گے جو شیطان ابلیس کا, مخالف مسیح کا, جھوٹے نبی کا اور اس کے ساتھ چلنے والے
اور لوگوں کا خاصہ ہے۔ خداوند یسوع المسیح اسی لیے متی ہی کی انجیل میں میتھیوز گاسپل اس کے 7ویں باب میں 7 چیپٹر میں یوں فرماتے ہیں کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت کون سا ہے؟ وہ بھی کلام مقدس بتاتا ہے۔ زبور 1 میرے ساتھ دیکھیے، سام 1 کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ یہ ہے وہ اچھا درخت، یہ ہے وہ شخص جو خداوند کی شریعت پر اپنا دھیان لگا کر رکھتا ہے۔ یہ اچھا درخت ہے۔ تو برا درخت کون سا ہوگا؟ وہ جو خداوند کی شریعت سے، اس کے آئین احکام کلام سے دور جاتا ہے، دور جانے کی تلقین کرتا ہے اور بے شک معجزات دکھائے، بے شک بھیڑوں کے بھیس میں آئے، مگر وہ باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، وہ جھوٹے نبی ہیں اور ان کے پھلوں سے ہمیں ان کو پہچاننے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر پروگرام کے آخر میں، گزشتہ پروگرام کے آخر میں ہم 666 یعنی 666 اس عدد پر مختصراً غور کر رہے تھے۔ اس کے حوالے سے بھی سیکھتے چلیں، اگرچہ اس کے حوالے سے بہت سی تھیوریز ہیں اور اگر ہم ان تھیوریز کا احاطہ کریں تو گھنٹوں بلکہ دنوں گزر جائیں گے۔ مختصراً یہ بریفلی یہ کہ بہت سے لوگ پہلے اس 666 کو 6 اور 6 کے عدد کو پوپ صاحب سے، رومن کیتھلکس جو ایک فرقہ ہے مسیحت کا، اس سے جوڑتے تھے اور اس کے ڈانڈے کیتھولسزم سے جوڑنے کے لیے بہت سی تھیوریز، بہت سی وجوہات پیش کرتے تھے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو اس باب کے تناظر میں بتایا کہ پوپ صاحب کا، رومن کیتھلکس کا جو امپیکٹ ہے، جو اثر ہے، جو ایفیکٹونیس ہے، اب وہ ایسی نہیں رہی کہ وہ مخالف مسیح کے اس اسٹرانگ کیریکٹر کو، اس طاقتور کردار کو نبھا سکیں۔ پھر ایک خیال یہ بھی باندھا جاتا ہے، ایک تھیوری یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ غالباً یہ کوئی اور مذہب ہے جس کے ماننے والے انسانیت کے، خاص طور پر مسیحت کے اور یہودیوں کے خلاف ہیں۔ اس کے لیے بھی دور و نزدیک کی کوڑیاں ملائی جاتی ہیں، لیکن کوئی اوتھینٹک باوثوق بات ہرگز نہیں ہے۔ پھر ایک اور تھیوری، اور وہ تھیوری آج کل کے دور میں اس لیے زیادہ عام ہو رہی ہے کہ اس پر ہمارے بہت سے دوستوں نے کام کیا ہے۔ یاد رہے وہ بھی ایک تھیوری ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی باوثوق اوتھینٹک ریزننگ یا پروف آف ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ وہ تھیوری کیا ہے؟ وہ خیال کیا ہے؟ وہ خیال یہ ہے کہ ہم سب ایک مائکرو چپ کے ساتھ، ایک الیکٹرانک چپ کے ساتھ کنٹرول کیے جائیں گے، اور یہ چونکہ ہمارے داہنے ہاتھ میں ہوگی، اس لیے اس بات کو 666 کے ساتھ، 666 کے ساتھ، مخالف مسیح کے عدد کے ساتھ، اینٹی کرائسٹ کے نمبر کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ ہم ان تمام تھیوریز کا مختصراً جائزہ لیں گے، اور اگر آج کے پروگرام میں یہ ممکن نہ ہوا تو ہم نیکسٹ پروگرام میں اس بات کو، اس خیال کو، اس ٹیچنگ کو جاری رکھیں گے۔ میری آسان اور سادہ انٹرپریٹیشن، تشریح یہی ہے کہ جو کلام میں لکھا ہے اس پر دھیان دیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ یہ آدمی کا عدد ہے، دس از نمبر آف مین۔ کیوں یہ نمبر آف مین ہے؟ اس لیے کہ 6 کا جو عدد ہے، عبرانی لینگویج میں ہیبرو لنگوسٹ اس بات کو جانتے ہیں کہ 6 کا جو عدد ہے، 6 کا جو نمبر ہے، وہ آدمی کے ساتھ، انسانی
اور مادی سوچ کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے. شروع سے ایسا کہا جاتا ہے. 1 کو خدا کے ساتھ، 1 نمبر کو خدا کے ساتھ، اور 6 نمبر کو 6 نمبر کو انسان کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، ان وجوہات میں ہم کل کے پروگرام میں روشنی ڈالیں گے. لیکن بات کو سم اپ کرنے کے لیے، بات کو سمیٹنے کے لیے عزیزو، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مادی نمبر ہے، یہ انسانی نمبر ہے. ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی 666 کا سٹکر لگا کر ہمارے سامنے آ جائے گا. اس طرح تو ہر کوئی اس کو پہچان لے گا کہ یہ مخالف مسیح ہے، یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے، یہ خدا کے برخلاف سسٹم ہے. جبکہ خداوند یسوع المسیح ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھیڑوں کے بھیس میں آئیں گے. تو کوئی 666 اپنے ماتھے پر سجا کر نہیں آئے گا. یہ اس طور پر سسٹم انٹروڈیوس کیا جائے گا کہ یہ انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے بڑا اچھا سسٹم ہے. اینڈ وی مسٹ اڈیپٹ ٹو اٹ. ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اب اس کے حوالے سے کیسے اس کو قابل قبول اور قابل عمل بنایا جائے کہ یہ شیطانی نہ لگے بلکہ انسانیت، ہیومینٹی کے لیے ایک تحفہ لگے، وہ شیطان ابلیس کا، مخالف مسیح کا گر ہے. ہم اس کے حوالے سے کل کے پروگرام میں مزید سیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشیں. خداوند آپ کے ساتھ ہوں. آمین.